میرا شوہر نشئی تھا، 3 بچے تھے۔ شوہر جاوید نشے کی وجہ سے کماتا نہیں تھا۔ وہ سارا دن نشے میں دھت پڑا رہتا۔ جب اس کا نشہ ٹوٹتا تو وہ مجھ سے لڑتا جھگڑتا تھا اور نشے کے لیے پیسے مانگتا تھا۔ جب میں اسے پیسے نہ دیتی تو مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ گھر میں فاقوں کا راج ہوتا تھا۔ جب میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھتی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ گھر میں آدھے سے زیادہ برتن میرا شوہر بیچ کر نشے پر خرچ کر چکا تھا۔ میرے بھائی میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں گھر میں فاقوں سے تنگ آ کر نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میری ایک جاننے والی عورت تھی، اس کا نام شہناز تھا۔ وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ میں اس سے ملی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے بھی کہیں کام دلوا دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ بہت جلد ایک گھر میں بات کرے گی کیونکہ ان کو بھی ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ دوسرے دن ہی شہناز میرے گھر آ گئی اور کہا کہ رخسانہ بی بی کو ملازمہ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں شہناز کے ساتھ چل پڑی۔ میں رخسانہ بی بی سے ملی۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار خاتون تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات چیت کی اور میرے لیے 5,000 تنخواہ مقرر کی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کیا اچھا بنا لیتی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سب کھانے بنا لیتی ہوں۔ ویسے تو میرے پکے ہوئے کھانے میرے خاندان میں بہت مشہور ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرے پکے ہوئے کھانے پسند آئیں گے۔ یہ سن کر رخسانہ بی بی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مجھے کل سے کام پر آنے کا کہا اور میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی رہی تھی کہ اس نے میرے لیے نوکری کا بندوبست کر دیا۔ کم سے کم میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے۔ میں نے سوچا اور اگلے روز میں صبح 7 بجے کام پر چلی گئی۔ میری بیٹی بڑی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے وہاں نوکری کرتے ہوئے چند مہینے ہو گئے تھے۔ واقعی رخسانہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے گھر ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی رہتے تھے۔ بیٹا تو سارا دن جاب پر ہوتا تھا لیکن بیٹی یونیورسٹی سے 2 بجے آ جاتی تھی۔ ان کے خاوند بیرون ملک ہوتے تھے۔ وہ سال میں 1-2 بار گھر کا چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی۔ دولت کی ریل پھیل تھی۔ ان کے گھر میں ایک بوڑھا ملازم بھی تھا جو باہر کے کام کرتا تھا۔ ایک روز مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ زویا، آج ہمارے گھر خاص مہمان آ رہے ہیں۔ سارا کھانا تم نے بنانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تم کیسے کھانا پکاتی ہو۔ میں نے اکرام کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا ہے۔ فکر مت کرو، اگر تمہیں دیر ہو گئی تو میں تمہیں الگ سے پیسے دوں گی۔ میں نے حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا ملازم اکرام سامان لے آیا۔ میں نے کام سے فارغ ہوتے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا۔ رخسانہ بی بی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ مہمانوں نے شام کو آنا تھا اس لیے مجھے کھانا بناتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کئی قسم کی ڈشز بنوائی تھی اور جب انہوں نے ٹیسٹ کی تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کی بہت تعریف کی۔ پھر انہوں نے مجھے 500 روپے دیے اور میں گھر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تنخواہ کے علاوہ 500 روپے مل گئے تھے۔ رخسانہ بی بی نے کہا تھا کہ میں جس دن کھانا بنواؤں گی تو مجھے اس کے الگ سے 500 روپے دیں گی۔ جب میں اگلے روز کام پر گئی تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ وہ بہت خوش تھیں، کہنے لگیں زویا، تمہارے بنائے ہوئے کھانے مہمانوں کو بہت پسند آئے تھے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب میرے لیے کھانا بنایا کرو۔ میں تمہیں ان کے ایکسٹرا پیسے دے دیا کروں گی۔ کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے باجی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، میں نے جواباً کہا، کیونکہ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی۔ پیسہ آج ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ایسے میں کون ایسا ہوگا جو پیسوں کو ٹھکرائے گا؟ رخسانہ بی بی نے کہا کہ تم کام کر لو، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ میں نے جو کچھ بنوانا ہے۔ رخسانہ بی بی نے دوپہر تک مختلف ڈشوں کا سامان منگوا لیا اور وہ خود بھی میرے ساتھ مل گئی۔ ہم نے 2 گھنٹوں کے اندر اندر مختلف قسموں کی ڈشیں تیار کر لیں۔ پھر میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ رخسانہ بی بی نے ساری ڈشز میز پر رکھ دیں اور اپنے کمرے سے موبائل فون اٹھا لیں۔ انہوں نے سب ڈشوں کی تصویریں بنا لیں۔ پھر مجھ سے کہا یہ ساری ڈشیں فریج میں رکھ دو۔ مجھے حیرت ہوئی لیکن میں نے کوئی سوال نہ کیا اور ساری ڈشیں فریج میں رکھ دی۔ شاید وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس دوران رخسانہ بی بی نے بوڑھے ملازم اکرام کو بلایا اور اسے پیسے دے کر اپنے لیے باہر سے کھانا منگوایا۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی لیکن خاموش رہی۔ حسب وعدہ مجھے 500 روپے دیے اور میں شام کو گھر آ گئی۔ اگلے روز میں کام پر گئی۔ مجھے کام کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رخسانہ بی بی نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے فریج کھولا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ فریج میں کھانے کی ڈشیں ویسے کی ویسے پڑی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ رخسانہ بی بی یا کسی اور نے ان ڈشوں میں تھوڑا سا بھی کھانا نکالا ہو۔ میں پانی لے کر رخسانہ بی بی کے پاس گئی، انہیں پانی دیا۔ جب انہوں نے پانی پی لیا اور گلاس مجھے واپس کر دیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، باجی کل آپ نے مجھ سے جو ڈشیں بنوائی تھیں
آپ نے ان میں سے ایک بھی نہیں کھائی، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ رخسانہ بی بی مسکرائیں اور کہنے لگی، میں نے وہ ڈشیں اپنے لیے نہیں بنوائیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ آپ نے اپنے لیے ڈشیں نہیں بنوائی تھیں تو پھر کس کے لیے بنوائیں؟ رخسانہ بی بی نے بتانے کی بجائے کہا کہ جاؤ زویا، تم اپنا کام کرو۔ میں واپس کچن میں آ گئی۔ بوتل فریج میں واپس رکھنے کے بعد میں کام کاج میں مصروف ہو گئی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ ڈشیں گھوم رہی تھی۔ پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید رخسانہ بی بی نے اپنے مہمانوں کے لیے ڈشیں بنوائی ہوں گی اور مہمان نہیں آئے ہوں گے، اس لیے وہ ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی اور فریج کھولا تو وہی ڈشیں ویسی ہی پڑی تھی، لیکن اب سارا کھانا باسی ہو چکا تھا۔ میں رخسانہ بی بی کے پاس گئی اور پوچھا، رخسانہ باجی، فریج میں پڑی ساری ڈشیں باسی ہو چکی ہیں، اگر آپ کہیں تو سارا کھانا پھینک دوں؟ رخسانہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں زویا، تم ایسا کرو، جب تم گھر جانا تو سارا کھانا اپنے ساتھ لے جانا، اپنے بچوں کو کھلا دینا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ باجی، کھانا تو باسی ہو چکا ہے، میرے بچے یہ کھانا کھانے سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ رخسانہ بی بی نے کہا، کھانا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہی ہے، اگر تم نہیں لے جانا چاہتی کسی غریب کو دیتی جانا۔ مجھے رخسانہ بی بی کی یہ بات عجیب لگی۔ بہرحال جب میں کام سے فارغ ہوئی، میں نے سارا کھانا ایک بڑے سے چوپر میں ڈالا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک کھانا خراب نہیں ہوا تھا، لیکن باسی تو تھا، اس لیے میں نے کسی کو دینے کی بجائے رستے میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے ایک بار پھر مجھ سے اپنی پسند کی ڈشیں بنوائیں۔ پھر جب ڈشیں تیار ہو گئی تو انہوں نے موبائل سے تصویریں بنائی اور کہا کہ زویا، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ان کے حکم کی تکمیل کی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے 500 روپے دیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی ساری ڈشوں کی تصویریں کیوں بناتی ہیں، وہ ان تصویروں کا کیا کرتی ہیں؟ میں نے سوچا کسی دن ان سے پوچھوں گی۔ اس روز بھی رخسانہ بی بی نے وہی کیا تھا۔ انہوں نے اکرام کے ہاتھ باہر سے اپنے لیے کھانا منگوا لیا تھا۔ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو فریج میں ڈشوں کو دیکھ کر میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج بھی ڈشیں ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ رخسانہ بی بی ڈشیں تو تیار کروا لیتی تھی، لیکن کھاتی نہیں تھی، آخر کیوں؟ میں فریج کھولے ڈشیں دیکھ رہی تھی کہ رخسانہ بی بی آ گئی۔ آتے ہی پوچھا، زویا، فریج کھول کر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں گڑبڑا گئی۔ وہ بی بی، دراصل میں ڈشیں دیکھ رہی تھی، آپ نے ان میں سے ایک بھی ڈش نہیں کھائی، لگتا ہے آپ کو میرے بنائے کھانے پسند نہیں آ رہے۔ رخسانہ بی بی ہنس دی، کہنے لگی، نہیں زویا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں، لیکن کیا کروں، کل بھی مہمانوں نے آنا تھا، عین وقت پر انہوں نے فون کر دیا کہ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے یہ کھانا ویسے ہی پڑا ہے، شاید وہ آ جائیں گے تو میں انہیں یہ کھانا پیش کر دوں گی۔ رخسانہ بی بی کی بات سن کر پھر مطمئن ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ اس روز مہمان نہ آئے اور میں نے فریج میں ڈشیں پڑی دیکھی، یہاں تک کہ تیسرے روز بھی ڈشیں فریج میں پڑی دکھائی دیں۔ اب تو وہ باسی ہو چکی تھی۔ رخسانہ بی بی نے کہا کہ جاتے وقت یہ ساری ڈشیں لیتی جاؤ۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ اس بار میں نے کسی کو کھانا دینے کی بجائے کوڑے دان میں پھینک دیا اور گھر چلی گئی۔ اس بار میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر رخسانہ بی بی نے دوبارہ مجھ سے کھانا بنوائے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ خود کھانا کیوں نہیں کھاتی، اپنے لیے بازار سے کھانا کیوں منگواتی ہیں۔ رخسانہ بی بی صرف اس روز ہی کھانا باہر سے منگواتی تھی جب وہ مختلف قسموں کی ڈشیں بنواتی تھی، باقی دنوں وہ میرے ہی ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاتی تھی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ رخسانہ بی بی نے پھر حکم دے دیا کہ آج مہمان آ رہے ہیں تو مختلف ڈشیں بنانی ہیں، اکرام سامان لینے گیا ہوا ہے۔ میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ ان کے موبائل فون پر کال آ گئی، وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ دوپہر 12 بجے تک اکرام سامان لے آیا اور میں رخسانہ بی بی کے کہنے پر ڈشیں تیار کرنے لگی۔ رخسانہ بی بی بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے کی طرح جب ڈشیں تیار ہو گئی اور رخسانہ بی بی نے موبائل سے تصویریں بنا لی اور اکرام کو اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا تو میری برداشت کی حد پار ہو گئی۔ میں نے وہ پوچھ لیا جس کے بارے میں مجھے تجسس تھا۔ رخسانہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سختی سے کہا کہ زویا، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، میری مرضی میں کھانا باہر سے منگوا کر کھاؤں یا گھر میں پکا ہوا کھاؤں۔ دوسری بات، تم ہر بار مجھ سے یہ کیوں پوچھتی ہو کہ ڈشوں کی تصویر کیوں بناتی ہو؟ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ آئندہ تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں نوکری سے فارغ کرنا پڑے گا۔ رخسانہ بی بی کو میں نے آج پہلی بار سختی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، حالانکہ وہ نرم دل اور نرم مزاج کی تھیں، لیکن آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی نوکری عزیز تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس نوکری ہاتھ دھو بیٹھوں، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے نکل گئی تو پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ اس لیے جب یہ سوچیں میرے دماغ میں آئی، میں نے جواباً کہا، ٹھیک ہے باجی، مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گی۔ رخسانہ بی بی کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، جب یہ ڈشیں ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کو فریج میں رکھتی جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور گھر آ گئی۔ اسی شام ہی میرا نشئی شوہر گھر آیا۔ اس نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میں اسی روز رخسانہ بی بی سے پیسے نہیں لائی تھی، شاید وہ مجھے پیسے دینا بھول گئی تھی، اس لیے میرے خرچے کے تھوڑے پیسے بچے تھے۔ جب میں نے انکار کیا تو جاوید نے مجھے مارنا شروع کر دیا، گھر کے برتن زمین پر گرانا شروع کر دیے۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کر بچے بھی بہت
रोए। बिलाहर वो गुलदान में पड़ा 500 रुपये उठा कर ले गया और मैं रोने बैठ गई। मेरी किस्मत में नशई शख्स लिखा था। जब मेरी जवेद से शादी हुई थी तो तब वो ठीक था, नशा नहीं करता था, कमाता था, जिससे हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ था, जवेद बुरी सोहबत का शिकार हो गया। इसके दोस्तों ने इसे नशे की लत लगा दी और आज जवेद को नशा करते हुए 1 साल हो गया था। नशे की वजह से इसने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारे हालात दिन ब दिन खराब तर होते गए थे। अगर मेरा भाई मेरी मदद ना करता तो अब तक हम भूख की वजह से मर चुके होते। मैंने इस रोज़ के बाद रुखसाना बीबी से दोबारा डिशों के हवाले से पूछना छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने मुझसे कई डिशें बनवाई थी और अगले रोज़ मैं इन डिशों को फ्रिज में पड़ा देखती थी। फिर जब तीसरे रोज़ वो बासी हो जाती तो मुझे ले जाने का कह देती। एक दिन रुखसाना बीबी की बेटी मरियम की पसंद की डिश बन रही थी और नमक ख़त्म हो गया था। मैं रुखसाना बीबी के कमरे में गई तो मैंने इन्हें मोबाइल पर मसरूफ़ देखा था। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। खुद से कह रही थी कि रुखसाना, अगर इसी तरह चलता रहा तो तुम एक दिन बहुत मशहूर हो जाओगी। मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई थी कि वो ऐसा क्या काम कर रही हैं जिससे वो मशहूर हो जाएंगी। रुखसाना बीबी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो चुप हो गई और मुझसे पूछा, क्या बात है जोया, क्यों आई हो? मैंने बताया कि बाजी वो नमक ख़त्म हो गया है, वो मंगवा दें। रुखसाना बीबी ने इकराम से कहकर नमक मंगवा दिया। काम करते वक्त मेरे दिमाग में रुखसाना बीबी के अल्फाज गूंज रहे थे। मुझे भी मशहूर होने का शौक़ तो था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही मुझे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आता था। जब शऊर की दुनिया में दाखिल हुई तो अपने इर्द गिर्द गुर्बत ही पाई। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था और जवान होते ही मेरी जावेद से शादी कर दी थी। मैं ये जानने के लिए बेचैन थी कि रुखसाना बीबी कैसे मशहूर होती हैं। एक ख्याल आया कि शायद वो टीवी ड्रामा में काम करना चाह रही होंगी। दूसरा ख्याल है कि शायद वो फिल्मों में आ रही हों। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि रुखसाना बीबी से कैसे पूछूं। ऐसा ना हो कि वो फिर मुझसे नाराज़ हो जाएं या बुरा मना लें। वो मुझे नौकरी से भी बेदखल कर सकती थी, इसलिए मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी और तजस्सुस के बावजूद ना पूछ सकी। सोचा कि अगर वो टीवी ड्रामों या फिल्मों में आएंगी तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा। हमारे घर टीवी नहीं था, लेकिन बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि हमारे घर टीवी हो। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं टीवी खरीद सकती। इसके बाद केबल लगवाती और हर माह केबल की फ़ीस भरती। बच्चे साथ वाले घर में टीवी देखने चले जाते थे। कभी कभार मैं भी जब बोरियत का शिकार होती तो ड्रामा देखने चली जाती थी। रुखसाना बीबी के घर भी टीवी था, जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। इनके कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी LED लगी हुई थी। मैं अक्सर दोपहर को कमरे में जाती थी तो वो LED पर ड्रामा देख रही होती। एक दिन मैं जब काम पर गई तो रुखसाना बीबी ने कहा, जोया, आज हमारे घर खास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुमने अच्छा सा खाना बनाना है। मैंने कहा कि ठीक है रुखसाना बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। इकराम सामान ले आया था। झाड़ू पोंछा से फारिग होकर मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक एक लड़की और एक मर्द आ गए। लड़की जवान, खूबसूरत और मॉडर्न थी, जबकि नौजवान भी लम्बे कद का खूबसूरत मर्द था। इसके हाथ में कैमरा था। मैंने लड़की के हाथ में भी माइक देखा। इनके आने की इत्तला जब मैं रुखसाना बीबी को दी तो उन्होंने इन दोनों को फ़ौरन ही अपने कमरे में बुला लिया। मुझे तजस्सुस हुआ वो कौन थे, रुखसाना बीबी से क्यों मिलने आए थे। इतना तो मैं समझ गई थी कि इनका ताल्लुक टीवी से है। जब वो दोनों कमरे में चले गए तो रुखसाना बीबी ने अंदर से कुंडली लगा ली थी। वो 2 घंटे वहाँ मौजूद रहे और खाना खाकर गए थे। रुखसाना बीबी खुद इन्हें गेट तक छोड़ने गई थी। इनके जाते ही रुखसाना बीबी की बेटी मरियम ने इनसे पूछा, मम्मा इंटरव्यू कैसा रहा? रुखसाना बीबी ने खुश होकर जवाब में कहा, बहुत अच्छा। तुम देखना, जैसे ही ये इंटरव्यू चलेगा तो मैं देखते ही देखते मशहूर हो जाऊंगी और फिर लोग मुझसे फ़ोन पर खाने पकाने की तरकीबें पूछेंगे। रुखसाना बीबी की बातें बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि रुखसाना बीबी किन खानों की तरकीबों की बात कर रही थी। मैं जब से यहाँ मुलाजमत कर रही थी, मैं बहुत कम ही रुखसाना बीबी को खाना बनाते देखा था। ज़्यादातर मैं ही खाना बनाती थी। अलबत्ता वो मेरे साथ किचन में मौजूद ज़रूर होती थी और कभी कभी मेरी मदद भी कर दिया करती थी। अलबत्ता एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी, जब मैं किसी खास किस्म की डिशें तैयार करती थी तो रुखसाना बीबी मुझसे वो खाना बनाने की तरकीबें पूछती रहती थी और एक कॉपी पर नोट करती जाती। मैंने इन ख्यालों को जहन से झटक दिया। कुछ रोज़ के बाद मैंने देखा कि रुखसाना बीबी मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ रहने लगी थी। जब भी देखो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती। एक दिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें तैयार करूं। डिशों के नाम इन्होंने बता दिए थे। मैंने डिशें तैयार कर दी। रुखसाना बीबी मोबाइल से डिशों की तस्वीरें बना रही थी कि अचानक किचन में एक लड़की और एक लड़का आ गए। इनका ताल्लुक भी किसी चैनल से था। इनके पीछे इकराम था। दोनों को अचानक देखकर रुखसाना बीबी गड़बड़ा गई और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे आप लोग आ गए, आपने तो 2 बजे आना था, अभी तो 1 बजा है। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बस हम ज़रा जल्दी पहुंच गए हैं। फिर वो डिशों को देखते हुए बोली, अरे वाह, आपने तो खाना भी बना लिया, मेरे मुंह में तो पानी भर आया है। ये कहकर इस लड़की ने एक डिश उठाई और खाना शुरू कर दिया। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। रुखसाना बीबी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
آج سے پہلے وہ اتنی پریشان دکھائی نہیں دی تھی جتنی آج تھی۔ لڑکی نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، واؤ رخسانہ میڈم، آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے، مزہ آ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، نعمان تم بھی کھاؤ نا۔ نعمان نے بھی کھانا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی رخسانہ بی بی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور میں دنگ نظروں سے رخسانہ بی بی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ڈشوں کو۔ جب رخسانہ بی بی نے جواب دیا کہ شکریہ، لڑکی نے کہا، رخسانہ میڈم، آپ کے یوٹیوب والے کھانے کی ویڈیوز نے دھوم مچا دی ہے، 1 لاکھ سے بھی زیادہ فالورز ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا یہیں انٹرویو نہ کر لیا جائے؟ آپ کھانا بھی بنا رہی ہیں؟ رخسانہ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر وہ انٹرویو دینے میں مصروف ہو گئیں۔ نوجوان لڑکا ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا اور میں کونے میں کھڑی حیرت سے دنگ سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ساری ڈشیں میں نے تیار کی اور تعریف رخسانہ بی بی سمیٹ رہی تھی۔ پھر رخسانہ بی بی اس لڑکی اور نوجوان کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور میرے منہ سے ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ ساری بات میری سمجھ میں آ چکی تھی کہ رخسانہ بی بی میری بنائی ہوئی ڈشوں کی تصویریں اس لیے بناتی تھی کہ وہ ان کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب چینل پر ڈالتی تھی۔ ان ویڈیوز میں وہ لوگ کو کھانے بنانے کی ترکیبیں بتاتی تھی اور لوگ ان کی ویڈیوز کو بہت پسند کرتے تھے۔ لوگ انہیں فون کر کے ان سے کھانا بنانے کی ترکیبیں بھی پوچھتے تھے۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کیونکہ بے شک سامان رخسانہ بی بی کا ہوتا تھا، لیکن محنت تو میری ہی ہوتی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ رخسانہ بی بی لے جاتی تھی۔ جب ٹی وی چینل والے چلے گئے تو رخسانہ بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کی شرمندگی کے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، زویا، میں جانتی ہوں کہ سب جان کر تمہیں بے حد افسوس ہوا ہوگا، لیکن میں مشہور ہونا چاہتی تھی۔ جب تم نے مجھے بتایا کھانے بہت اچھے بنا لیتی ہے تو میں نے اپنا چینل بنا لیا تھا اور ساری تصویروں کی ویڈیو بنا کر چینل پر شیئر کر دی تھی۔ تم میرے لیے کام کرتی رہو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میرے پوچھنے پر رخسانہ بی بی نے بتایا کہ میں وہ ڈشیں اس لیے نہیں کھاتی کیونکہ مجھے مرچیں کھانا منع ہے، اس لیے میں بازار سے کھانا منگوا لیتی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ امیر لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، محنت کسی اور کی ہوتی ہے اور سارا کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں۔ کاش امیر لوگ کسی کی محنت پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ایسا کرنے سے کیا ان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔